اللہ الرحمن الرحیم وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ لِكَوْنِهِ مَصْدُورًا عَنِ الْفِعْلِ. چل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ کریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بصریوں نے اور دلیل دی ہے بطور معارضہ کوفیوں نے یار کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اشتقاق میں مصدر فرع ہے تیسری دلیل ان کی یہ ہے مصدر میمی ہے مصدر میمی تو مصدر جو ہوتی ہے وہ کبھی فاعل کے معنی میں ہوتی ہے کبھی مفعول کے معنی میں تو یہ مصدر میمی مفعول کے معنی میں بمعنی مصدور نکالی گئی کس سے نکالی گئی فعل سے نکالی گئی ہوں سناؤ بصریو ہاں جی ان کا تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو مصدرون کا لفظ ہے نا مصدرون یہ مصدر میمی ہے اور مفعول کے معنی میں مصدر بمعنی مصدور کا معنی صادر کیا گیا نکالا گیا تو کس سے نکالا گیا ہے تو اس کے لفظ سے پوچھے وہ کہتا ہے اسی کسے کو نکلے ہیں ساڑھے کو کوئی نہیں نکلے ہیں جی چلو جی ٹھیک ہے جی اور کہا جاتا ہے مصدر کو مصدر باوجہ ہونے مصدر کے مصدور عن الفعل لہذا فیکون الفعل مصدرا والمصدر مفعولا جائے صدور فعل تے مصدر جڑی ہو مصدور ہے جی جی چل میں نے کیا چل شبہ کما یقالو پھر پڑھ دے آشیہ مشرب عذب ومرکب فارغ اے مشروب ومرکوب. اچھا جی مفعول ان کے وزن پر مصدر میمی ہو بمعنی مفعول ہوتی ہے کہتے کٹ کے بخانے ساڑھے کو پسا کر رکھی ہیں نے سام کے بولتے ہیں مشرب عذب کیا بولتے ہیں عذب میں نے میٹھا مائے طیب اب اگر مشرب مصدر میمی نہ ہو بلکہ ظرف کا صیغہ ہو تو جو ظرف کا صیغہ ہے پینے کی جگہ تو وہ تو پیالہ ہوتا ہے وہ تو میٹھا نہیں ہوتا میٹھا تو اس میں پانی ہوتا ہے اس لیے یہ مصدر میمی بمعنی مشروب مشروب عذب اور اسی طرح مرکب فارح فارح معنی جید السیر کہ اپنے راکب کو تھکائے نہیں تو مرکب اگر ظرف ہو تو پھر وہ تو کاٹھی ہے تو کاٹھی تو جتنے پئی اتنے پئی ہے لہٰذا یہاں مراد سواری ہے تو سواری مرکب نہیں ہوتی مرکوب ہوتی ہے تو یہ دیکھو مفعل بمعنی مفعول ہے جی مصدر کے مبنی للمفعول کی مثال ہونے پر مثال دیتے ہیں جیسا کہ عربی کہتے ہیں مشرب عذب اب عذب کا معنی ہے میٹھا اور جو مشرب اگر اس کو ظرف بنائیں تو وہ تو پیالہ ہے پیالہ تو نہیں میٹھا وچ پانی میٹھا ہے اس لیے یہ مفعول کے معنی میں مشروب مرکب فارحہ فارحہ کا مطلب ہے جلدی چلنے والی تکلیف نہ دینے والی اگر مرکب ہو تو پھر تو کاٹھی ہے زین ہے تو اس سے مراد ہے مرکوب سواری مرکب بمعنی مرکوب تے مشرب بمعنی مشروب جیسا کہ کہا او جن نے بھی آکھیا مشروب عذب مشرب عذب اے مشروب عذب اور کہا مرکب فارح اے مرکوب فارح
مشرب عذب اے مشروب عذب، اور کہا بسم ہے اللہ مرکب فارغ اے مرکوب فارغ، جیسا کہ کہا ہے مشرب عذب اے مشروب عذب، اور مرکب فارغ اے مرکوب فارغ۔ سنیں اچھا جی، اور ویکھو ندروں وَيُقَالُ لَهُ ویندے پے ہو، یہ وجہ تسمیہ ہے مصدر کی، مصدر کے نام کے ساتھ کوفیین کے نزدیک، اور نفی کی انہوں نے اس کی جس کو بصریون نے ذکر کیا ہے وجہ تسمیہ سے، لیکن انہوں نے نفی کی ہے بے طریق المعارضہ، یہ تیسری دلیل نہیں اپنے مطلب پر چلو جیسا کہ ظام کیا اس کو بعض شارحین نے، وگرنہ یہ مصادرہ لازم آئے گا جو پیچھے سوال کیتا سی۔ تقریر اس کی یہ ہے، تقریر بصریین نے جب کہا نا کہ مصدر کی وجہ تسمیہ میں کہ مصدر بھئی یعنی یہ کہ یہ اشیاء صادر ہوتے ہیں مصدر سے، اس لیے کہ مصدر مفعل بمعنی محل صدور ہے کیونکہ یہ ظرف مکان ہے، تو لہٰذا ہو گئی مصدر محل صدور الاشیاء۔ اے تسی تقریر بصریاں دی، کوفیوں نے جواب دیا اس سے بائیں طور کہ مصدر کا نام مصدر اس وجہ سے نہیں جو تم نے ظام کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مفعل وہ مصدر میمی ہے بمعنی مفعول، لہذا مصدر بمعنی مصدور عن الفعل، تو ثابت ہوگی یہ بات کہ مصدر کیا ہے، تو جب بعید ہے ہونا مصدر کا بمعنی مصدور، تو دلیل پکڑی اس پر انہوں نے عرب کے قول مشربن کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگے ویکھو مشرب بیان اس کا یہ ہے کہ مصدر مفعل ہے اور ذکر کیا جاتا ہے مفعل، اور مراد اس سے ان دی مثال دیتی جیسا کہ عرب کا قول مشربن عذبن، تو مراد اس سے کیا ہے اے مشروبن، اسی طرح مصدر بمعنی، مصدور عن الفعل، لہٰذا یہ فرع ہو گئی فعل کی لا محالہ، اور نہیں صحیح یہ کہ مشرب ان کے قول میں بمعنی کیا ہو، کیونکہ محل شرب تو پیالہ ہے مثلا، تو پیالہ تو میٹھا نہیں ہے بلکہ میٹھا تو وہ پانی ہے جو بچ ہے، اسی طرح مرکب اس لیے کہ محل رکوب تو وہ کاٹھی ہے، تو وہ تو آرام دینے، وہ تو تیز دوڑنے والی نہیں ہے بلکہ تیز دوڑنے والا تو وہ گھوڑا ہے، تو وہ کیا ہے مرکوب ہے۔ قلنا قلنا فی جوابہم اعلال المصدر للمشاکلۃ لا للمدارجۃ کا فحذف الباب فی تعد والحمزۃ فی تکرم۔ تو کرموں، ہم یعنی بصری جواب دیتے ہیں کوفیوں کو، ان کا پہلا سوال تھا، ان کا پہلی دلیل وہ تھی کہ بھئی فعل میں اعلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا مدار فعل ہے، اس کا مدار فعل بھی اس میں اعلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا مدار فعل فعل ہے، فعل میں اعلال ہے تو مصدر میں بھی، اور اگر فعل میں اعلال نہیں ہے تو مصدر میں بھی اعلال نہیں ہے۔ اس کا ہم جواب دیتے ہیں اگر اس بات کو مدار بناؤ نا کہ جس میں اعلال ہو دوسرے کی وجہ سے، تو پھر وہ اس کا اصل ہوتا ہے اور وہ اس سے مشتق ہوتا ہے، تو چٹنی کٹی جائے گی جی سنیں، بلکہ وہاں جو مصدر کا اعلال ہے وہ فرع ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مداریت کی وجہ سے نہیں، مشاکلت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہے؟ ان دی اور مثالاں دینیاں نے جی، اصل میں اعلال کا قانون ہے ہم شکل ہونا جی، بصری اور تردن للباب ہونا یاد کریں جی، پھر ان دی لوڑ جی ہم جواب دیتے ہیں کوفیوں کو کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ مصدر میں جو اعلال ہے یہ فعل کی، یعنی فعل کا اعلال اور عدم اعلال مدار ہے کس کے لیے، مصدر کے لیے تو یہ مداریت نہیں ہے بلکہ مشاکلت کی وجہ سے ہے، بلکہ مشاکلت کی وجہ
مشاکلت کی وجہ سے ہے. کس وجہ سے ہے؟ مشاکلت کی وجہ سے ہے. ہاں، اور میں سطور لکھا نا تھوڑا پڑھ لو تو پھر اگلی گل پڑھیے، پھر حاشیہ دیکھتے ہیں جی. اور دیکھو نا، جواب ان کے ادلہ سے بے اسرہا، بہرحال اول سے جب جان لیا تو نے مذہب فریقین کا اصالہ فی الاشتقاق، تو جان کہ حد تام مصدر کی بصریوں کے نزدیک یہ بنے گی کہ مصدر نام ہے حدث کا وہ کہ مشتق ہوتا ہے اس سے فعل، اور بصریوں کے کوفیوں کے نزدیک مصدر نام ہے حدث کا وہ حدث جو مشتق ہے فعل سے. اب دو تعریفیں علیحدہ علیحدہ ہوگی، کس کی؟ مصدر کی. سمجھے پے ہو؟ اے شاباش سے. ایک تے لا للمداریت، یہ مشاکلت وحیل موافقت کی وجہ سے ہے. سنیں کس کی وجہ سے؟ تاکہ ہو جائے مصدر موافق مترد کس کے؟ اپنے فعل کے لیے. سنیں جی، کس میں؟ حذف میں اور اعلال میں فعل کی طرح ہو جائے اس موافقت اور مشاکلت کے لیے. لا لل مداریت، حتیٰ کہ دلالت کرے کس پر؟ اصالت پر. انج نہیں ہے گا. ان دی مثال دیں دے جی. اور دیکھو نا، استشہاد علل اعلال لل مشاکلت، بغیر مداریت. کمالا یخفا. انہوں نے دیکھو یو ایدوں میں تو واو حذف ہوئی ہے کہ اس میں پوری شرطیں موجود ہے کہ واو واقع ہے یا اور کسر حقیقی کے درمیان. تو یا ایدو یا ایدان یا ایدونا تے یا ایدنا میں تو ٹھیک ہو گیا. تے تو ایدو وچ تے گل ہی کوئی نہیں. پڑھے آج کنی باری یار. تو اس تائیدو میں تو ایدو میں جو واو حذف ہوئی ہے تو وہ مشاکلت کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ یو ایدو جو ہے وہ اصل ہے اور تائیدو اس کی فرع ہے، بلکہ مشاکلت کی وجہ سے، بلکہ مشاکلت کی وجہ سے ہے. ورنہ یہاں بھی آپ کہو کہ بھی یا ایدو کیا ہے اور تائیدو اس سے مشتق ہے، حالانکہ تو انتا نہیں ہے جی. اور اسی طرح او اکرموں میں تو حمزہ حذف ہوا کہ دو حمزوں کا تکرار ہے تو کراہت ہے. پڑھیا جی کنی باری بن گیا او کرموں. تو یہ یو اکرموں اور تو اکرموں میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ ہے یہ. تو یہاں جو حذف کیا صرف تردن للباب مشاکلت کے لیے. تو یہ دیکھو کہ اعلال ہو رہا ہے لیکن کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہ کہ مداریت کی وجہ. ورنہ مننا پوے گا کہ او اکرمو جو ہے وہ مشتق منو ہے اور یو کرمو تو کرمو سارے یہ مشتق ہے، فرع ہے اور اس کی، حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل ہے. تو پھر تو گل کو نہ بنی کوفیو جی. علامہ مثال بیان فرماتے ہیں مشاکلت کی کہ جیسا کہ اچھا. تائیدو میں واو حذف ہے، اب یہ یائدو کی مشاکلت کی وجہ سے ہے نہ کہ فرعیت ہونے کی وجہ سے. ورنہ لازم آئے گا کہ یا دو مشتق من ہو ہے اور تائیدو، حالانکہ اس کے تم بھی قائل نہیں ہیں. اور اسی طرح او اکرموں میں تو حمزہ حذف ہے بھی کراہت کی وجہ سے دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں. یو کرمو تو کرمو میں تو یہ کراہت کوئی نہیں ہے. یہ مشاکلت کی وجہ سے. تو یہ لہذا اسی طرح مصدر کا کے اندر جو اعلال ہے اور اعلال نہیں ہے وہ مداریت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جیسا ہم کہتے ہیں ان کے جواب میں مصدر کا اعلال عند اعلال الفعل حاذا القول الى سال المزاب مقول قلنا فیتقابل الاخر بکرا آ رہے جی. ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مصدر کا اعلال مشاکلت کے لیے ہے نہ کہ مداریت کے لیے ہے. ان کی مثال دینے ہیں جیسے واو کا حذف تائیدوں میں اور حمزے کا حذف تو کریموں میں اے مشاکلت واسطے بھی تسی بھی من دے ہو جی. ہم کہتے ہیں ہم ان کے جواب میں کہ مصدر کا اعلان مشاکلت کی وجہ سے ہے نہ کہ مداریت کی وجہ سے.
جیسا کہ واو کا حذف قاعدو میں اور حمزہ کا حذف تکریم میں. شاباش جی. ہم کہتے ہیں ان کے جواب میں مصدر کا اعلان شاکلت کی وجہ سے ہے نہ کہ مداریت کی وجہ سے، جیسے واو کا حذف تعیدو میں اور حمزہ کا حذف تکریم میں. چلو جی اور ویکھو نا درو بسم اللہ. اول المشاکلات ویندے پہ یعنی جب کہ کہا کوفیون نے کہ بے شک فعل کا علال مدار ہے لعلال الاخرہ، تو اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے ابھی بصریوں کی طرف سے ان کے قول کے رد کی طرف مداریت کے منع کے ساتھ کہ مداریت کوئی نہیں. بیان اس کا یہ ہے کہ شے کا مدار جو ہے وہ نہیں مختلف ہوتا شے سے کسی شے میں اوقات سے. جیڑی شے دوجے واسطے مدار ہوئے نا وہ ایک دوجے کو بدل دیا نہیں، ہمیشہ اومی ہی رہندیا نے. جب پہچان لیا تو نے یہ تو اب دیکھ جان اس بات کو کہ فعل کا علال اگر ہوتا مدار کس کے لیے تو البتہ کیا کیا جاتا، علال کیا جاتا کثیر مصادر سے، وہ کہ علال کیا گیا ان کے فعل کا تو کثیر مصادر میں علال کیا جاتا، حالانکہ لازم اور وہ کیا ہے علال ہونا کثیر من المصادر کا یہ باطل ہے. کتنے فعلاں وچ علال ہے تو مصدراں وچ کوئی نہیں ہے جی. پس اسی طرح ملزوم یعنی ہونا فعل کے علال کا مدار کس کے لیے یہ بھی باطل ہے. ہونے دونوں گلاں نوں ثابت کرنا ہے. بہرحال لازم کا بطلان پس تحقیق ہم نے تحریر کیا تیرے لیے فی شرح قولہ و مداریتہ دلالت کرتا ہے اصالتی. اتنے سے مثالاں دیتیاں نے ہور کہ فعلاں وچ علال ہے تو مصدراں وچ کوئی نہیں، تے مصدراں وچ ہے تو فعلاں وچ کوئی نہیں. اے شو شابہ وچ کوئی نہیں تے شی شابن وچ ہے. یاد آیا اسی پیچھے دس کے آئے جی میں نہیں اب بزرگ آئے دستے پہن تانوں جی. اچھا جی تو فی شرح قول و مداریت. اور اسی طرح بطلان ملزوم کا کیڑا ملزوم کہ فعل کا علال مدار ہے کس کے لیے ففہم. پس جب باطل ہوگی مداریت تو ثابت ہوگی مداریت مصدر اور فعل کے درمیان جی. پس جب باطل ہوگی کیڑی تو ثابت ہو گئی کیڑی شے مصدر اور، اس لیے کہ ان کے درمیان مناسبت ہے تو ثابت ہوگی مشاکلت اصل. چلو خیر مناسبت ہے کس میں حروف میں اور اول حروف میں تو ظاہر ہے دونوں تو حرف کو نے جی، اور بہرحال ثانی معنی اس لیے کہ ہر ایک دونوں میں سے دلالت کرتا ہے کس پر نہیں ہے کوئی بھی فعل مگر اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے حدث ہے جی. تو ہن سنو جب ثابت ہو گئی مناسبت ان دونوں کے درمیان کس میں نہ کس کے درمیان حروف میں بھی اور تو بنایا گیا ہر ایک کو ان دونوں سے بمنزل لفظ واحد تاکہ ہو جائے الفاظ. پس اس لیے علال کیا گیا مصدر میں جس جگہ رعایت کرتے ہوئے اس شے کی جو ان کے درمیان ہے یعنی نہ کہ بوجہ ہونے مصدر کے فرع کس کی کس میں عائشہ بس. اچھا جی والا مضافی یکرمو بے نقطہ تین من تحت بے یکرمو اور باقی سیغے مضارع کے سوائے اکرمو کے جی اور باقی متصرفات پورے گردان دے مکرمن مکرمن وغیرہ سارا پورے باب وچ اگرچہ پورے باب وچ اکرمو تو سوا نہیں پائی گئی علت کیڑی وہ کیڑی علت ہے وہ ہوا اجتماع تین لیکن یہ کیوں کیتا ہے موافقتاً لے اکرمو اے لیت تارے دل تاکہ باب سارا اکو جا ہو جائے. جان اس بات کو کہ حاصل جواب کا حاصل و حاصل جواب کہ منع فعل کے لال کا مدار ہونے کا منع فی مصدر کے لال کے لیے وجوداً گویا کہ کہا کہ ہم نہیں مانتے کیا فعل کا علال کس کے لیے
وجودن، گویا کہ کہا کہ بے شک ہم نہیں مانتے کہ فعل کا علال للمداریت ہے، کیوں نہیں جائز کہ کس لیے ہو، جیسا کہ واو کا حذف کس میں، لہٰذا نہیں متوجہ ہوگی یہ بات کہ کہا جائے کہ مصدر کا علال مشاکلت کے لیے، نہ کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اصلا دلیل پیش کر دیتی ہے، اور جب کہ ہے مدار استدلال کا کس پر، وجودن و عدمن کٹھا، تو کافی ہے ایک شک کو منع کرنا اور دوسری شک کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے وجودن کا بتا دیا ہے کہ فعلوں میں دیکھ لو علال ہے، فعلوں میں مشاکلت کی وجہ سے، تو لہٰذا مصدر میں بھی مشاکلت کی وجہ سے ہے۔ جی والمؤكدية لا تدل على إصالته في الاشتقاق کما فی، كما في جاءني زيد زيد۔ دوسری دلیل تھی ان کی کوفیوں کی کہ فعل مؤکد بنتا ہے، مصدر مؤکد بنتی ہے، فعل تو تاکہ مؤکد بننا دلیل ہے کہ یہ اصل ہے اور مؤکد جو ہے وہ فرع ہے۔ اس کا بھی جواب دیا کہ فعل کا مؤکد ہونا نہیں دلالت کرتا فعل کے اصل ہونے پر اشتقاق میں، کہ اگر وہ مؤکد ہے مصدر کا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ فعل مشتق من ہو، اور مصدر اس پر یہ دلالت نہیں کرتا اس پر، اور کلام ہماری فی ہے اس میں ہے، بلکہ یہ تو دلالت کرتا ہے کس پر، فعل علی اصالت فعل اعراب، فعل اعراب، فعل جڑے نا وہ اعراب میں اصل ہے، فعل چونکہ وہ مؤکد ہے، یہ اس کی تاکید ہے تو یہ نسب لے رہا ہے فعل سے، اس سے پتہ چلا کہ فعل اعراب میں یعنی اعراب عمل میں اصل ہے بنسبت کس کے، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں مصدر جو ہے وہ فعل عمل کرتی ہے، فعل والا فعل کی مشابہت کی وجہ سے، لیکن دعویٰ تو یہ ہے کہ ثابت ہو کہ مصدر فعل جو ہے نا وہ مشتق من ہو ہے اور مصدر مشتق ہے، دلیل یہ ہو کہ بھی مؤکدیت ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، دیکھو جان زید زید، دوسرا زید تاکید ہے کہ کوئی نہیں، تو پہلا زید کیونکہ بچھا کے سنو بھی ضربت و ضربن، ضربت و ضربتوں کے حکم میں وہ منزلے ہے، اب یہ دوسرا زید جو ہے تاکید ہے، اب لازم آئے گا یہ زید مشتق ہے پہلے زید ان سے، تو اشتقاق کو شاعل نفس سے لازم آ جائے گا۔ جی ایک جی گل کی تھی تو سن جی دوسری دلیل تھی کوفیوں کی مؤکدیت، کہ فعل مؤکد ہے اور مصدر مؤکد ہے، لہٰذا مؤکد جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور مؤکد فرع ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فعل کا مؤکد ہونا یہ نہیں دلالت کرتا فعل کے اصل ہونے پر اشتقاق، کہ اگر وہ مؤکد ہے تو اشتقاق میں بھی اصل ہے، ہاں ایک کہو کہ عمل میں اصل ہے، یہ بات مانتے ہیں، اعراب مطلب اعراب دینا۔ ہاں اب مؤکدیت جو ہے، مؤکدیت اگر دلیل بناتے ہو نا کس کی، اشتقاق میں، اشتقاق کی، تو پھر ہم کہتے ہیں پھر جان زید زید میں جو دوسرا زید ہے اس کو مشتق ماننا پڑے گا کس سے، حالانکہ یہ تو باطل ہے۔ اور ادھر دیکھو پھر ترجمہ چلو منع کر لو، اور مؤکدیت اب فتح القاف بھی فعل کا مؤکد ہونا نہیں، اب یہ جواب ثانی دوسرے تمسک للکوفیہ و قول و ایدن یؤکد الفعل، اور فعل کا مؤکد ہونا نہیں دلالت کرتا فعل کے اصل ہونے پر اشتقاق میں، جیسا کہ جان زید زید میں۔ جی فعل کا مؤکد ہونا نہیں دلالت کرتا فعل کے اصل ہونے پر، چلو من کر مؤکد ہونا نہیں دلالت کرتا فعل کے اصل ہونے پر اشتقاق میں، جیسا کہ جانی زید زید میں۔ چلیں جی اور دیکھو نا درم بابا، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے ہونا مؤکد کا اصل کس سے، کس چیز میں، اس لیے کہ اگر ہو اسی طرح
تو لازم آئے گا یہ کہ ہو شے مشتق اپنے آپ سے. سنا جی، حالانکہ وہ تو جیسے جان زیدن زیدن، کیونکہ زید پہلا مؤکد ہے اور دوسرا تو پس اگر اولا اصل ہو اشتقاق میں تو لازم آئے گی یہ بات کہ زید مشتق ہو کس سے، حالانکہ اس طرح جیسا کہ نہیں مخفی، بلکہ فعل اصل اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل اصل ہے کس میں اور اصل ہے کس میں اور اعراب میں، والصالۃ فی، اور اصل ہے کس میں لیسا بحجت علینا. ہماری کلام تو اس میں ہے نہیں کہ اعراب، بھئی اعراب دینے میں اصل کون ہے، اس میں نہیں ہے، وہ تو ناو کا مسئلہ ہے. ہماری کلام تو اشتقاق میں چل رہی ہے. کس میں؟ اے شاباش، اگلے میں گل پڑھ لو جڑی کو سمجھ آؤندی جی. زیدن زیدن ان دے اتے نا سوال کردہ ہے تو پھر چلو جی جویں ہو گیا دیکھنے ہیں. تو جانتا ہے اس بات کو کہ یہ جواب محض صحیح ہے اگر حمل کیا جائے، جڑی ضرب تو ضربن والی تاکید ہے نا وہ مانوی تو ہے نہیں، اگر حمل کیا جائے تاکید کو کس پر؟ لفظی صنائی پر جی، کیونکہ فساد اس کا ظاہر ہے اس وقت، وہ تو نہیں مشتق کو من بن سکتے. لیکن نہیں اس طرح، حالانکہ اس طرح نہیں، بلکہ کوفیوں کی مراد تاکید سے تاکید لغوی ہے، پیچھے گزری ہے گل خاص کر کے، تو پس نہیں لازم آتا لفظ اول کے ہونے سے کیا ثانی کے کس میں اعراب میں ہونا اس کا، اسی طرح کس میں اکاق میں. اور بھی بے شک ہم نہیں پاتے درب تو میں اعراب نہیں پاتے ہم درب تو میں اعراب اصلیاً کہ تابع ہو اس کے اعراب کس کا؟ ضربن کا. خذ ھذا، ہم مدد پکڑتے ہیں اللہ سے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی استعانت کے ساتھ جواب صحیح ہے وہ جڑا بابر نے دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے تسی دیو جی. جواب صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ مؤکدیت اس معنی کے ساتھ کہ ارادہ کیا اس کا، نہیں دلالت کرتی وہ مؤکدیت اصل ہونے پر کس میں، بلکہ متکلم کی غرض میں فی نظم الکلام. پس وہ ایک امر ہے کہ کبھی تبدیل ہوتا ہے اغراض کے بدلنے سے. مثلاً یہ تو ایک غرض ہے، ضرب تو ضربن کو کیا بنا دیا؟ تاکید بنایا ہے. یہ ایک متکلم کی غرض ہے جس سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. یہ ان تم دسن لگے، یعنی تاکید نال شاید اصل ہونا فرع ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ تو ایک متکلم ہے، وہ اپنی مرضی سے کس کو کیا بناتا ہے. ان کی مثال دیں نے دیکھو بھئی، جیسا کہ جب تو کہا زیدن قائم لا قائد جی، تو اب قائم مؤکد ہے جی اور اصل ہے جی، تو پھر ہو جائے گا قائم کیا مؤکد، اور کیونکہ لا قائم تاکید ہے نا اسی کی، قائم کی بھی کھلوتا ہے تو بیٹھا نہیں، اس نال تاکید ہوئی نا، تے اے ہو جائے ہے تاکید لغوی ہے تو کیوں کوئی لیونی ہے. تو اب قائم کیا بن گیا؟ ہو جائے گا مؤکد اور لا قائد مؤکد اور بن گیا نا. اب اس کو الٹا دیں اور اگر یوں کہے متکلم زید لا قائد بل قائم، مانا تو ہوئی ہے زید بیٹھا نہیں بلکہ، تو اب ہو جائے گا لا قائد، اب ہو جائے گا اصل کون؟ قائم فرع، اور فرع کون؟ لا قائد اصل. سنیا جی، تو یہ تو متکلم کی غرض سے چیزیں بدلتی ہیں اور اشارہ اور امثال اس کی کثیرہ ہے. لہذا اصالہ فی الاشتقاق یہ ایک امر ہے جو تبدیل نہیں ہوتا، جو مشتق میں نہ ہمیشہ مشتق میں نہ، جو مشتق ہے وہ مشتق ہے. اور کل یہ ظاہر ہے ثواب تعامل سے بھی غور و فکر دھیان نال کریے تو تائیں جی. اور اس جواب پر مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ کوفیہ کا دعویٰ وہ ہے فعل کا اصل ہونا کس میں، نہ کہ مطلقاً. پھر ثابت کیا انہوں نے اپنے مدعا کو اس دلیل کے ساتھ کہ ہونا مصدر کا کیا اور تاکید دلالت کرتی کس پر. پس محتاج ہوئے بصریہ اپنے قول کے ساتھ جان زیدن زیدن
لیسا بشین، کیونکہ زید ان سے ہے کہ صحیح ہے یہ کہ مشتق ہو، اس سے کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، بوجہ ہونے اس کے جوامد سے۔ تو ہاں یہ تو جامد ہے، جامد سے جامد تو مشتق نہیں نہ ہوتا جی۔ معاذ مدعا تو ہے ثانی کا اشتقاق اول سے، تو یہ تو اس میں صحیح ہے کہ مشتق ہو ایک کا دوسرے سے۔ تو کہتے ہیں یہ جو سوال تھا نا کسی نے کیا تھا بصریوں پر کہ یہ جو جانی زیدن سے اعتراض کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جامد ہے، اشتقاق تو ہوتا ہے جو آپس میں مشتق ہو مینو بن سکیں، تو وہ تو مصدر ہے اور فعل ہے، تو یہ تو وہ ہے نہیں ہے جی۔ تو کہتے ہیں اس کا بھی جواب آ گیا کیا کہ بھائی جو ہے نا یہ تو متکلم کی ایک غرض ہے، وہ جس کو جو بناتا ہے وہ بن جاتا ہے جی۔ آگے جی وَقَوْلُهُمْ، مشرب عذب اچھا ایک منٹ، او زیدن وَأَيْضًا تقول تو کہ دربن فی ضربتو دربن، نہیں یعنی ایک نواں جواب بھئی تو اس میں کہے کہ ضربتو دربن میں جو دربن ہے نا یہ نہیں تاکید کر رہا کس کی، بلکہ یہ تاکید کر رہا ہے وہ مصدر جو سنیں جی، کیونکہ اس حدث کی تاکید کر رہے ہیں نا، پیچھے بھی گزرے فاضل رضی نے کہا ہے وہ یعنی دربن، دربتو میں جو دربن ہے حقیقت میں تاکید ہے کس کی، مصدر کی جو مضمون ہے جو اس کے اندر ہے، لیکن انہوں نے نام رکھ دیا اس کا تاکید کس کی، وسعت کرنے کے لیے، کیونکہ نہیں ہوتا فعل مؤکد بالمصدر فی الحقیقت، لم یک اللہ جب نہیں ہے تو پھر ایسا اصل اور فرع ہونے والا تو مسئلہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ضربن مصدر پورے فعل کی نہیں ہے تاکید، بلکہ حدث کی ہے، کس کی ہے، تو فعل کی تو تاکید ہی نہیں ہے، یا فعل کی تاکید ہی نہیں تو فعل اصل کیسے بن گیا اس سے جی، یہ بھی جواب ہے جی۔ وقولهم مشرب عذب ومركب فارغ من باب وسال الميزاب۔ بس اور تیسرا جو ابھی سوال جواب دیا تھا کہ بھئی مفعل بمعنی مفعول ہوتا ہے، اور بین اصول رکھو نا، یہ جواب ہے تیسرے تمسک سے، یعنی جب تمسک پکڑا کوفیوں نے کہ فعل ہوتا ہے بمعنی جیسے مشرب بمعنی، مرکب بمعنی، اس طرح مصدر بمعنی فعل، تو لہذا فرع بن گئے۔ اب اس کا جواب وہ یہ ہے کہ یہ جو عربیوں کا قول ہے نا مشرب عذب، کیا، اور مرکب فارغ، مرکب فارغ، یہ جرن نہرو سال المیزابوں کے قبیلے سے ہے، کیا، جرن نار اور سال الميزاب کے قبیلے سے، مڈوا کھنا کہ عربیوں کا قول مشرب عذب اور مرکب فارغ یہ جرن نار اور سال الميزاب کے قبیلے سے، مطلب کیا ہے کہ نہر جاری ہو گئی، حالانکہ نہر میں پانی تو جرا کے نسبت تو کرنی تھی پانی کی طرف، تو پانی کے مال کی طرف کر دیے، پانی کے، اسی طرح سال المیزاب پارچا وگ پیا، پارچے وچ نہ کہ پارچا تو تھی کھلوتا ہے، تو یہ جو ہے نا پارچے کے اندر جو چیز جاری ہے نسبت اس کی طرف تھی، کار اس کے مال کی طرف دی۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جو پیالہ ہے نا، پیالہ اس کے جو اندر پانی ہے وہ میٹھا ہے، تو نسبت اس کے مال کی طرف کر دی، مشرب عذب۔ اسی طرح وہ تیز چلنے والا تو گھوڑا ہے، لیکن اس کے اوپر جو سواری ہے نسبت اس کی طرف کر دی، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، پانی اینا میٹھا انہیں پیالہ ہی میٹھا کر دیتا ہے جی، تو گھوڑا اینا چنگا ہے گویا کہ کاٹھی چاس پہ دیں دی ہے جی، یہ مبالغہ ہوتا ہے اس میں۔ ہاں جی کیا کہ جی کوفیوں کا تیسرا جواب، کوفیوں کی تیسرے جواب کا رد، تمسک کا رد، وہ انہوں نے کہا تھا کہ مفعل بمعنی مفعول ہوتا ہے، ورنہ بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ مشرب جو ہے وہ تو پیالہ ہے وہ تو میٹھا نہیں ہے، اور مرکب کاٹھی ہے وہ تو تیز نہیں چلتے، تو اس کا جواب دیا ہے یہ دونوں جو ہے یہ جرن نار اور سال الميزاب کے قبیلے سے ہے، ہاں کس سے ہیں، جرن نہر اور سال الميزاب مزاب کے باب سے ہیں، کہ بھئی اصل میں نسبت کرنی ہوتی ہے شے کی طرف، تو کبھی کبھی اس کے محل کی طرف کر دیتے ہیں۔ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے، نہر تو تھی ہوں سکی ہوئے یا پانی ہوئے جی، لیکن نسبت کر دیتے ہیں محل کی طرف۔ اسی طرح
پرنالا نہیں جاری ہوتا پرنالے میں تو کی آندے نے بلے بلے بڑی بارش پئی پاڑچے وگ پے ایویں بولتے ہیں کہ نہیں ہیں جی اے شاباش ہے جی نار کناریاں تک بھری ہے نار وچ پانی کناریاں تک بھرے ہے نار نہیں کناریاں تک لیکن بولتے سارے ایویں ہی ہیں جی نار بڑی بھری ہے جی مطلب ہے جی بڑی چڑھ گئی ہے جی نار وچ پانی چڑھ گیا ہے نار او سہاوا آ گیا اسی سہاوے وچ آئے سہاوا نہیں وہ آ گیا جی تو یہ سارے مجازات نے جڑے چلتے نے جنہوں نے کسی نے اعتراض کوئی نہیں جی اور قول ان کا مشرب عذب اور مرکب فارح جرن نہرو اور سال المیزاب کے باب سے ہے جی عربیوں کا مشرب عذب اور مرکب فارح جرنار اور سال المزاق کے باب سے ہے تو بین سور لکھا ہے لہذا مصدر رہ گئی کلی ان دی کوئی نظیر نہیں اس نے جڑے دو بنائی ہو تو اسے مال وال نسبت کر دیتی نا مجازن تے لہذا ان طبیعت نہیں قبول کر دی کہ مصدر نو بمانا مصدور بنائیے جی دلیل تو گئی ٹوٹ جی ناشیت یعنی من باب المجاز کیڑا مجاز وہ کہ ذکر محل کا تے مراد سنیں من قبیل ذکر المصدر و اے مطلب جی جیسا کہ ذکر کیا تم نے یعنی مشرب و مرکب یہ دونوں اسم مکان کی یہ دونوں اسم مکان ہیں مراد ان سے وہ ہے جو ان میں اس مکان میں حلول کیا ہوا ہے مراد مشرب سے پانی ہے جو اس میں حلول کیا ہوا تو مجازن پیالہ بول دیا جی اور مرکب سے گھوڑا ہے جس پر وہ کیا ہے زین اس پر رکھی ہوئی ہے پس معنی مشرب عذب کا یعنی پانی میٹھا مرکب فارح کا یعنی فارس فارح جیسا کہ نہر جگہ ہے جس میں مراد اس سے وہ ہے جو اس میں کیا حلول کرتا ہے وہ کیا شے ہے تو پس ہو گیا مانا جرن نہر کا جرل ماؤ فن نہر سنیں میں کہتا ہوں مشرب ہو مصدر میمی اور اسم مکان دونوں معنی سائے گئے لیکن وہ جو کہا اس کو کوفیوں نے وہ کیا ہے شائع ہے بہرحال مرکب پس وہ نہیں ہے مصدر مبارہ مفعول حتیٰ کہ ہو کانو اسم لما یرکب پس نہ ہوگا باب جرن نہر سے اولا جواب میں یہ کہا جائے کہ نہیں لازم آتا مشرب اور مرکب کے بمانا کہ لفظ مصدر بھی بمانا صرف یہ اس کا ہم وزن ہے تو ان دے ہم وزن جڑے نے وہ مفعول بن گئے تو یہ کیوں نہیں بنیا یہ تو کوئی دلیل نہیں جی یہ تو کوئی کہ چونکہ مرکب مانا اور مشرب مانا تو چونکہ مصدر ان کا ہم وزن لے خام خواہ یہ بھی تو سارے جن ظرف دے سیگے نے سارے مفعول بنا دیو پھر جی سنا جی ایشا بس اگے جی مصدر الثلاثی کثیر وهو عند سیبویہ یرتقی چلو جی علامہ فرماتے ہیں اور ثلاثی کی مصدریں بہت ساری ہیں اور وہ ثلاثی کی جو مصدر ہے سیبویہ کے نزدیک چڑھتی ہیں 32 بابوں تک باب دا مطلب ہے ان دا وزن جڑے نے وزن ثلاثی مجرد کے مصدروں کے وزن سیبویہ نے کہا 32 جمع کیے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیا کہ جی فرماتے ہیں ثلاثی کی مصدریں کثیر ہیں اور وہ سیبویہ کے نزدیک چڑھتی ہیں 32 بابوں تک ہاں یعنی انہوں دے وزن 32 نے انہوں دے اور ویکھو نا بین استور ویندے پے ہو جب کہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ صراف محتاج ہیں وزنوں کی معرفت میں 9 چیزوں کے تو معرفت کی طرح 9 چیزوں
و من کل ہر مصدر سے 9 چیزیں. تو واجب تھا مصنف پر 2 امر. ایک تو بیان کرنا مصدر کا اصل ہونا کس میں، وہ تو کر دیتا ہے، اور بیان کرنا مصادر کے صیغے کا اور ان کی قسمیں. تو جب فارغ ہوئے اول سے تو شروع ہوتے ہیں قسمیں. پس فرمایا وہ مصدر الثلاثی. کیا فرمایا؟ ثلاثی. اچھا جی، علامہ نے فرمایا ثلاثی کی مصدریں. تو ثلاثی تو 2 ہیں، مجرد اور مزید. تو حالانکہ مزید کی تو مصدریں خاص ہیں جی. کہ جی کو نہیں پتا اللہ. تو اس کا جواب بین استور، یعنی ثلاثی سے مراد ہے کون؟ ثلاثی مجرد ہو اور کرینہ کیے بے کرینہ تے ما سیات من قولہ کہ مصدر غیر ثلاثی مجرد گوار ہے. ثلاثی مجرد کے غیر کی مصدریں، ثلاثی غیر کی مصدریں. او اگلے پاسے او اگلے صفحے و مصدر غیر ثلاثی المجرد. او اگلے صفحے تھلے لین تھلے پر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اگو وضاحت آ رہی ہے جی. تو پتہ لگا بھی اس سے مراد کیڑا ثلاثی ہے؟ ثلاثی مجرد، کیونکہ غیر اگوں آ رہا ہے. سنیں جی اے شابہ سے. اور جب کہ ہے تو پھر اندیاں مصدرہ مقدم کیوں کیتیاں؟ جب کہ ہے ثلاثی مقدم کس پر؟ فی الذات، کیونکہ 3 مقدم ہوتا ہے اور مجرد اصل ہے بنسبت، تو اصل مقدم ہوتا ہے کس پر؟ مرتبے میں. اس لیے ثلاثی مجرد کو اس کے غیر پر کیا کیا؟ مقدم کیا. سنیں او کثیر اے سمائی لا ضابطہ لہو. بہرحال مصدر غیر ثلاثی مجرد اس کے لیے ضبط اور قیاس ہے جس کو ہم انشاءاللہ قریب بیان کریں گے. سنیں اچھا جی، یہ کثیر ہیں لخفتہا، لے اگے کیے وسمہا غیر قیاسیہ. ولما کانا فی مصدر ثلاثی مجرد اختلاف بنا انواع، تو کن کے درمیان جمہور اور تو اشارہ کیا بقول ہی مصدر بسیب وے کے نزدیک کتنی بنتی ہیں؟ کس کے؟ چلو جی، اور مصدر ثلاثی مجرد کی کثیر ہیں، اور وہ مصدر کون؟ سیب وے کے نزدیک چڑھتی ہیں. کون وہ مصدر؟ 32 باب تک. جی شابہ جی. مصدر کثیر اور مصیبہ کے نزدیک چڑھتی ہیں 32 باب تک. جی ثلاثی مجرد کی مصدریں کثیر ہیں اور وہ سیب کے نزدیک چڑھتی ہیں 32 باب. او دیکھو نا 4 نمبر حاشیے پہ لکھے یرتقی. یہ مستثنیٰ ہے فی المعنی قول کثیرن سے. گویا کہ کہا کہ ثلاثی مجرد کی مصدریں سمائی ہیں، ان کا کوئی ضبط نہیں ہے. سنا جی، اور نہیں چڑھتے ان کے اوزان کسی عدد معین تک جمیع صرفیوں کے نزدیک مگر سیب وے کے نزدیک. کیونکہ بے شک وہ کہ ذکر کیا انہوں نے وہ ایک قسم کا ضبط ہے جڑا گوار ہے جی. بعض نے کہا کہ مصادر ثلاثی کی سیب وے کے نزدیک کتنی ہیں؟ 34 ہیں بھئی. 32 تا جڑی ذکر نے نا وہ نے ایک بغایتن تے کراہیتن پیچھے بھی پڑھیاں جے، یہ 2 بھی ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی، یہ قلیل ہیں. تو کل کنیاں ہو گئیاں؟ 32 اگوں آ رہی ہیں جی، تے 2 آ نے کیڑی بغایتن تے کراہیتن.